تین سوالات ہیں جو ہمارے عہد کے ہر بچے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اچھی تعلیم اور اچھی تربیہ وہ ہے جو بھیڑ چال سے بچانے کا شافی انتظام کر سکے۔ ایک اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم بچوں کے اندر کوئی مسئلہ دیکھیں تو فوراً یہ دیکھیں کہ یہ مسئلہ کس درجے پہ میرے اندر موجود ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ 21ویں صدی کا ایک ایسا ستم جو اس سے پہلے کسی اور صدی میں اس شدت سے نہیں ہو سکا، تو مجھے میری ایک طالب علمانہ نظر میں جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان مسلمات کو جو روایتی تہذیبوں نے کئی ہزار سال میں تشکیل دیے تھے اس کے اوپر ہمیں شک میں مبتلا کیا ہے، اور ان کہہ لیجئے معاملات کو مسلمات کی شکل دے دی ہے جو روایتی تہذیبوں میں مسلمات کی شکل یا درجہ اختیار نہیں کیے گئے تھے۔ یعنی ایک اصولی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم بالکل اور زیادہ اسپیسیفائی کریں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آئیڈینٹی کرائسس جو ہے وہ 21ویں صدی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آئیڈینٹی کرائسس کا کیا مطلب ہے؟ آئیڈینٹی کرائسس ویسے تو ایک اصطلاح ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے ہونے کی کوئی بامعنی اور کوئی سیٹسفائنگ توجیہ نہ محسوس کر سکے، نہ سمجھ پائے، وہ اپنے ہونے کا کوئی سیٹسفائنگ جواز تلاش نہ کر سکے۔ اسے لگے کہ اس کا اس دنیا میں ہونا یا نہ ہونا یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، اس کو اپنے ہونے کی کوئی ایسی وجہ ہاتھ نہ آئے جو روحانی اور بالکل میرے وجود کی اندرونی تہوں کو بھی سیٹسفائی کر دے۔ اور جب آئیڈینٹی کرائسس ہوتا ہے تو اقدار کے ساتھ کمٹمنٹ دشوار ہو جاتی ہے۔ جب آئیڈینٹی کرائسس ہوتا ہے تو آپ اپنی زبان بولتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہیں، آپ اپنے اقدار سے وابستگی نبھاتے ہوئے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، آپ اپنے والدین کا تذکرہ فخر کے ساتھ نہیں کر پاتے، آپ اپنی زمین اور اپنے مذہب کے ساتھ اس درجے کی وابستگی یا اس درجے کا تعلق نہیں نبھا پاتے جیسا کہ روایتی تہذیبوں میں نبھایا جاتا تھا۔ آپ کے لیے تعلق اہم نہیں رہتا، رشتہ دار اہم نہیں رہتے، اور آپ کے تعلق کو گورن کرنے والی جو سب سے اہم فیکٹر ہے وہ بن جاتا ہے پیسہ۔ تو پیسہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کو اس محلے میں رہنا ہے جہاں آپ کے والد صاحب رہا کرتے تھے، دادا بھی رہتے تھے، یا اب آپ کو کہیں اور جانا ہے تو آپ برف کے ریگستان میں اپنا مستقبل تلاش کر لیتے ہیں، اور وہ اپنا آبائی وطن جہاں آپ کو اذان کی آوازیں بغیر کسی محنت کے سنائی دیتی ہیں، جہاں آپ کو ہر گلی میں کوئی جاننے والا ملتا ہے، وہ چھوڑ کے آپ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو تھی کچھ عمومی بات، تھوڑی سی اس میں فلسفے کی بو سی محسوس ہو رہی ہوگی۔ اب میں ذرا زیادہ اسپیسیفک اور تھوڑی سی سائیکالوجی کے کانٹیکسٹ میں اس بات کو واضح کرتا ہوں۔ تین سوالات ہیں جو ہمارے عہد کے ہر بچے میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے عہد کے ہر بچے کے ذہن میں تین سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کتنی شدت کے ساتھ پیدا ہوں گے اور کتنے عرصے تک اسے بے چین کریں گے، اس کا تعلق ہے کہ کیسی تعلیم و تربیہ ہم اسے دیں گے۔ اگر ہم اچھی تعلیم اور تربیہ دیں گے تو وہ سوالات کمزور پڑ جائیں گے۔ وہ تین سوالات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا سوال ہے جو شروع کے 10 سال میں اس کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال اس کی نفسیات پہ اس کو گورن کرتا ہے، یعنی اس کی سائیکک کنڈیشن کو گورن کرنے والا سوال ہے، جو میں پہلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس کے بعد جب 10 سال کے بعد پھر دوسرا 2 سوال اور اس کی زندگی میں آئیں گے۔ یعنی شروع کے 10 سال میں جو سوال اس کی زندگی میں آتا ہے وہ سوال ہے ایم آئی بینگ نوٹسڈ اور ناٹ؟ مجھے توجہ مل رہی ہے یا نہیں؟ میں نوٹس کیا جا رہا ہوں یا نہیں؟ وہ اپنے پسندیدہ کھلونے کو صرف اس وجہ سے چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ آپ دیکھ نہیں رہتے۔ وہ اپنی پسندیدہ کہانی کو پڑھتے پڑھتے اس لیے رکھ دیتا ہے کتاب کہ آپ کہیں اور مگن ہو گئے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ یہ کتاب پڑھے لیکن آپ بھی سامنے بیٹھے۔ وہ نوٹسیبل رہنا چاہتا ہے،
اور یہ مسئلہ اس کے شروع کے 10 سال کا ہے۔ بعض اوقات جس بچے کو مناسب توجہ ملتی ہے وہ بڑی جلدی اس سوال کی زد سے باہر آ جاتا ہے۔ وہ بچہ جس کو تعلیم اور تربیہ، بامعنی تعلیم و تربیہ مل رہی ہے، وہ اس سوال کی ہتھ کڑی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور اگر اچھی تعلیم و تربیہ نہ ملے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ ہم 45 سال کی عمر میں بھی اسی سوال کی جکڑ سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ یعنی امی جان بھی اس سوال کی جکڑ میں ہیں، ابا جان بھی ہیں، چچا جان کرنل بن گئے تو بھی ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ یہ سب کے ساتھ مسئلہ ہے۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے، am I being noticed or not؟ دوسرے 2 سوالات وہ ہیں جو بلوغت سے چند سال پہلے اس کی زندگی میں آتے ہیں اور پھر اس کو پوری قوت سے دبوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو 3 سوالات ہیں، ان کا ہماری نفسیات پر، ہمارے بچے کی نفسیات پر شدت سے اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور یہ اثر کیسے زائل ہوگا، اس اثر سے کیسے باہر نکلیں گے، یہ ہے تعلیم و تربیہ کی لیاقت۔ تعلیم و تربیہ کی یہ نتائج ہیں کہ ایک انسان ان 3 سوالوں کے چنگل سے باہر نکلے۔ دوسرا سوال ہے ہاؤ ایم آئی لکنگ؟ میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسی لگ رہی ہوں۔ آپ کسی بچے کو مذہبی ادارے میں بھیجیے یا سیکولر ادارے میں بھیجیے، اسلامک اسکول میں بھیجیے یا سیکولر اسکول میں بھیجیے، یہ سوال بلوغت سے کچھ عرصے پہلے اس کی زندگی میں داخل ہوگا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہونا اس کی نفسیاتی ضرورت بن جائے گی۔ اپنے آپ کو بار بار دیکھنا یہ اس کا ایک نفسیاتی کہہ لیجئے مسئلہ ہے، اور وہ اپنے لکس کے حوالے سے، اپنی پریزنٹیشن کے حوالے سے بے انتہا فکر مند ہے، ہائٹنڈ سیلف کانشیسنس کے فیز میں انٹر ہوا ہے۔ اور اس سوال کی زد سے بھی کیسے باہر نکلے گا؟ جب اس کو علم ملے گا، جب اس کی تربیہ ہوگی۔ تربیہ اور علم جتنا کم ہوگا یہ سوال دب جائے گا، یہ سوال سپریس ہو جائے گا، یہ سوال ختم نہیں ہوگا۔ یعنی وہ انسان جو اپنے حلیے کے حوالے سے ایک کہہ لیجئے ایک شان بے نیازی رکھتا ہے، لیکن اپنے دوست احباب کی نفسیاتی مجبوری کے تحت ایک مناسب پریزنٹیبل ڈریسنگ میں بھی رہتا ہے، یہ وہ انسان ہے جس کی اچھی تربیہ ہو پائی ہے۔ نہیں تو یہ اپنے والد سے ضد کرے گا کہ مجھے فلاں برانڈ کے ہی کپڑے چاہیے، جو اس سے کم پہ تیار نہیں ہوگا۔ والد صاحب خود اس بات پہ بے چین رہیں گے کہ میں فلاں ہی برانڈ کے پہنوں گا۔ یعنی بچوں جیسی بہت سی باتیں ہمارے اندر بھی تو ہیں نا۔ ایک اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم بچوں کے اندر کوئی مسئلہ دیکھیں تو فوراً یہ دیکھیں کہ یہ مسئلہ کس درجے پہ میرے اندر موجود ہے۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ یعنی پہلا سوال یہ تھا ایم آئی بینگ نوٹسڈ اور ناٹ۔ عموماً یہ سوال 10 سال، شروع کے 10 سال کے اندر اس سوال کا زور اور شدت بہت زیادہ ہے، شروع کے 7 سالوں میں بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال اس کی زندگی میں آتا ہے، بعض اوقات دوسرا سوال 10 سال کی عمر میں آ جاتا ہے، بعض اوقات پہلے آ جاتا ہے، بعض اوقات 8 سال 7 سال کی عمر میں آ جاتا ہے۔ پھر تیسرا سوال اس کی زندگی میں آتا ہے واٹ ڈز مائی کلب تھنک اباؤٹ می؟ میرے دوستوں کا قبیلہ، وہ لوگ جن کو میں اپنے کلب میں شمار کرتا ہوں۔ کلب کیا ہے؟ کلب یہ ہے کہ بچہ اس معاشرے کے ہر انسان کو اپنا اور اپنے سے یعنی اپنی نسبت ان سے نہیں جوڑتا، وہ کچھ لوگوں کے ساتھ وہ سمجھتا ہے یہ میں ان میں سے ہوں، یہ ہم ہیں، ہم یہ ہیں۔ وہ ایک خاص قسم کے اب وہ آپ کہہ لیجیے وہ کچھ کول قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، بچے ہو سکتے ہیں، نوجوان ہو سکتے ہیں، وہ اس کا ایک خاص ایج گروپ ہے، وہ اس ایج گروپ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے اور ان کو وہ اپنا کلب شمار کرتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ یہ اس کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، یہ اس کے کلاس فیلوز بھی ہو سکتے ہیں، یہ ایک خاص گروپ ہو سکتا ہے۔ اور اس کلب کے ساتھ اس کی جذباتی وابستگی ایسی ہے جیسے میکے کے ساتھ کسی خاتون کی ہوتی ہے۔ آپ ذرا اپنی اہلیہ کے میکے کے بارے میں کچھ فرما کے دیکھیے، پھر آپ دیکھیے گا کیسا مزہ آئے گا۔ آپ کسی بچے کے جو دوست ہوتے ہیں وہ اصل میں اس کا میکا ہوتے ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ کل سے تم فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، وہ اچھا نہیں ہے،
تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ فلاں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دے، وہ صرف یہ سیکھتا ہے کہ اچھا فلاں کا ذکر آپ کے سامنے کرنا ٹھیک نہیں۔ اور اگر آپ زیادہ زور آزمائی کرتے ہیں تو تعلق آپ سے کمزور ہوتا ہے، میکے سے کمزور نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تینوں سوال اس کی نفسیات کو پورے طور پر دبوچے ہوئے ہیں۔ 21ویں صدی نے ہمیں وہ سوال جو انسان کی معنویت کو ڈیفائن کر سکتے تھے ان سے دور کر دیا ہے، اور وہ سوال جو بہت چھوٹے اور سطحی ہیں ان کے اندر گھما دیا۔ ہمیں اس سے نکلنا ہے۔ یہ علم ہے اور فن ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیہ کیسے کی جائے۔ اس کے لیے اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا، اس کے لیے بچے کی نفسیات کو سمجھنا پڑے گا، اور اس کے لیے گھر کے ماحول پہ کام کرنا پڑے گا۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ گھر کے ماحول بہت اہم ہے۔ رب کریم سے اپنا تعلق جوڑیں اور یہ سمجھیں کہ خدا کا انسانی مطلوب کیا ہے، خدا کی نگاہ میں کامیاب انسان کون ہے۔ اگر 4 ارب انسان یا 7 ارب انسان یا 2 ارب انسان کامیابی کا ایک تصور پیش کر رہے ہیں تو میں اس سے مروب نہیں ہوں گا، بلکہ میں کامیابی کا وہ تصور جو رب کریم نے پیش کیا ہے میں اس پہ ایمان لایا ہوں، وہ میری ایمانیات کا حصہ ہے، اسی تصور کامیابی سے جڑ کر میں آگے چلوں گا۔ تو یہ ایک میری بہت اہم ضرورت ہے، مجھے اس کو سمجھنا چاہیے، تو مجھے اپنے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، مجھے غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایک چیز جس کو میں اکثر سوچتا ہوں کہ دیکھیں، تربیہ جو ہے وہ زیادہ نالج دینے سے نہیں ہوتی، بلکہ تربیہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کسی بچے کو یہ ریئلائز کروانے میں کامیاب ہو جائیں کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ دین ہے، سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ رب کریم مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ وہ بچہ جو ممکن ہے نالج کم ہو اس کے پاس، لیکن اس کے لیے دین میٹر کرتا ہے، وہ اس بچے سے بہت بہتر ہے جس کے پاس نالج بہت ساری ہے، کوئی کوئز مقابلہ ہار کے نہیں آتا، سب جیت کے آتا ہے، جو سوال پوچھیں ٹھک سے جواب دیتا ہے، نمبر پورے لاتا ہے، لیکن اس کے لیے دین جو ہے یا اللہ کی بات جو ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ تو یہ چیز کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ چیز اپنی زندگی میں اس کو اہمیت دیجیے، اپنے ساتھ بچے کا گہرا تعلق بنائیے۔ پسندیدہ کام کروانے کے لیے پسندیدہ انسان بننا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے کے بچے کا بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ انسان جو بچے کی فکر آخرت میں ڈوبا ہوا ہے وہ بچے کا پسندیدہ انسان بننے سے معذور ہے۔ پسندیدہ انسان بنے بغیر کم از کم میں اپنے بچے کو رب کریم سے یا دین سے جوڑ نہیں پاؤں گا۔ تو اب کرنے کے کام 3-4 جو سمجھ میں آ رہے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 جو ڈاکٹر صاحب نے بہت اہم بات کی کہ رب کریم کے ساتھ تعلق، دین کے فہم اور دین پہ چلنے کی کوشش، اپنے اوپر کام۔ دوسری بات یہ کہ بچے کے ساتھ بہت گہرا تعلق، بچے کے ساتھ بہت گہرا تعلق آپ کا ہو، آپ بچے کے پسندیدہ انسان بنیں۔ وہ انسان جو بچے کا پسندیدہ نہیں ہے اور دین پہ چل رہا ہے، خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ انسان بچے کو دین سے بیزار کر دے گا۔ اگر میں اپنے بچے کا پسندیدہ انسان نہیں ہوں اور میں اپنے بچے کو دین پہ بلاتا ہوں، خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ دین سے بیزار ہو جائے گا۔ مجھے پسندیدہ انسان بن کر یہ فریضہ ادا کرنا ہے۔ تیسری بات یہ کہ بچے کی نفسیات کو سمجھنا ہے۔ ہماری اپنی زندگی میں بچوں کو چیزوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی تعلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اچھی پیرنٹنگ کے لیے بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ زیادہ کمانے کی ضرورت ہے۔ تو اچھی پیرنٹنگ کی سب سے بڑی قابلیت جو ہے وہ اخلاقی قابلیت ہے، وہ علمی قابلیت ہے، وہ ایمانی قابلیت ہے، وہ فائنینشیل کوالیفیکیشن نہیں ہے۔ زیادہ پیسے اچھی تربیہ اور اچھی تعلیم کے لیے مشکلات تو پیدا کر سکتے ہیں، آسانی نہیں پیدا کر سکتے۔ زیادہ علم، زیادہ اخلاق، زیادہ ایمان، یہ ہماری اور ہمارے بچے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بس موٹی موٹی چیزیں تھیں۔ ایک چیز اور میں سمجھتا ہوں کہ
اس پہ سوچئے گا کہ اچھی تعلیم اور اچھی تربیہ وہ ہے جو بھیڑ چال سے بچانے کا شافی انتظام کر سکے۔ مطلب آپ یہ سوچیں کہ میں اپنے بچے کو بھیڑ چال سے، ہرڈ مینٹالٹی سے کیسے بچاؤں، وہ کام جو سب کر رہے ہیں لیکن وہ کسی اصول کی روشنی میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کام سے خود بھی دور رہوں اور اس کام کی طرف نہ لپکوں۔ یہ صلاحیت میرے اندر کیسے زندہ ہوتی ہے، اس پہ بھی سوچنا ہے۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو سوچنے کے لیے ہیں۔